بسم اللہ الرحمن الرحیم والجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان والإسرار في الظهر والعصر وفيما بعد أولياء العشاءين ونفل النهار والمنفرد مخير فيما يجهر كمتنفل بالليل ولو ترك السورة في السورة کیا تارکا کا مفعول اگے چل ولو ترك السورة في أولياء العشاء قرأها في الأخرجين مع الفاتحة جهرا ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخرجين. لا يكرر کیڑا فعل ہے؟ فعل مضارع منفی فصل في سننها وهي 51 رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين حذاء الأذنين للرجل والأمة وحذاء المنكبين للحرة. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اور واجب ہے جہر قرات کہاں کا واجب ہے جہر بالقرات جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں اور تراویح میں اور رمضان میں وطر میں جی. لیکن یہ ساری جہر کس پر ہے؟ علی الامام جی. ایشا بس وہ تراویح اکیلے ہو جاتی ہیں، وطروں میں جو امامت ہو تو امام جہر کرتا ہے جی. اچھا یہ ان میں کیوں اونچی قرات؟ للمواظبت باوجہ مواظبت کے مواظبت کے. یہ وطروں اور تراویح کی مواظبت صحابہ پاک کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہو گئی تو لہذا مواظبت پائی گئی. مواظبت فرمایا میری سنت پکڑو تو خلفاء دی. باقی جمعہ تے عید ہیں تو سونے خود آپ مواظبت فرمائی. آگے جی سمجھ امتا کو بھی تراویح تے وطر فی رمضان دی مواظبت کتھے تے کہ سونے نے پڑھائے نے 3 دن. پھر بعد دور فاروقی میں باقاعدہ یہ کام شروع ہو گیا. سمجھ آگی جی؟ پڑھا تھا جی پچھلے سال. اچھا جی جہر کنہ کو ہوندا ہے؟ اور جہر سنوانا غیر کو. سما سننا تے اسما باب فعال سنانا غیر کو. توجہ جی. فی صلاۃ الجمعۃ والعیدین للتوارث سے کی بھی مسلسل اور مواظبت بھی توارث سے بھی پیچھے سے مسلسل یہ بات دین میں اسی طرح آ رہی ہے. توارث وراثت در وراثت. لیکن اگر ترک کر دیا اس نے اس کو جمعے اور عیدین میں تو نہ سجدہ کرے صاحب کے لیے باوجہ ساکت ہونے سجدہ صاحب کے جمعے اور عیدین میں واسطے دفع کرنے کے پریشانی کو. فتنے تو منع کرنا ہے. پھر لوگ چوکھے ہوندے نے آواز نہیں پہنچے گی تو مسائل بڑھ جان گے. سمجھی جی؟ اس لیے یہ فتنہ تو مراد ہے نہیں میں تو فتنہ کھڑا ہونا ہے یعنی یہ جڑی پریشانی ہونی ہے نا اس تو بچنے واسطے. فتنہ میں نہیں ازمائش تی ازمائش یہ بھی جو پچھلے بیٹھے نے پتہ ہی نہیں لگا تو اگلے سجدے پھر کرتے پے نے. پچھلے کہنے کے پتہ نہیں موٹو چھوٹو پھر شروع کر دی تھی کی بڑے نے جی. بعض نے کہا ہے ہما اے پیچھے تو متن آ گیا نے جتھے اونچا ہے اتنے اونچا واجب ہے جتھے ایستا ہے اتنے وہ گوار ہے یاجب و یاجب. بعض نے کہا ہے کہ وہ دونوں یعنی جہر اور اسرار سنت ہیں. یہ دونوں حتیٰ کہ نہیں واجب سجود صاحب ان دونوں کے ترک کے ساتھ. اس لیے کہ اونچا پڑھنا یا ایستا پڑھنا مقصود نہیں. بعض مقصود تو قرات ہے. اے بھی قول ہے گا اے بھی قول ہے بھی تو لہذا مقصد قرات ہے. قرات ایستا اونچی ہو قرات ہو گئی ہے. سمجھی جی؟ تو علامہ ذیلی نے یہ بیان کیتا ہے. اور ظاہر ہے تخریج اس کی جو کوستانی میں ہے علامہ قائدی سے
علامہ قائدی امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن علی بن ابو القاسم بن ابو رجا خجندی قائدی حنفی فتاوہ قائدیہ ان کا ہے. فتاوہ ایک نہ دسے کشف ظنون حاجی خلیفے دسے. آخر ایسی تو بابے حوالہ دیتا ہے نا یار بھلا ہو جائے. اور ظاہر ہے تخریج اس کی جو کوستانی میں ہے قائدی سے علی حاضل قیل اسی کیل پر کیڑی اور جب کیلا نہیں آکھیا وہ کیویں یعنی یہ کہ امام مخیر ہے جہر میں اس میں جو سوا ہے فرائض کے اگرچہ وطر ہو یا عید ہو لیکن جہر افضل ہے. تو ویکھو نا کہ بھی فرضاں تو سوا وچ امام کیا ہے مخیر ہے جی جہر کرے تب بھی ٹھیک ہے. ایشا بس جی تصریح کی ہے ہدایہ میں اس بات کی کہ بندہ مخیر ہے رات کے نفلوں میں اعتبار کرتے ہوئے فرض کا منفرد کے حق میں. وہ آگے آ رہا ہے منفرد. تو جس طرح منفرد کو اختیار ہے اونچا پڑھے آہستہ پڑھے اسی طرح رات کے نفلوں میں جو ہے نا اس کو بھی اختیار ہے جی. اور احتمال ہے کہ انہو قول مفصل ہو یہ قول تفصیل کرنے والا ہو پہلی باتوں کی. بے نوافل میں اختیار ہے باقی نہیں. اچھا جی اور قرات کتھے واجب اور وطروں میں رمضان میں برابر ہے کہ مقدم کرے وطروں کو تراویح پر یا مؤخر کرے ان کو. یہ کی کرنا ہے انہوں نے کنہوں وطرن بلکہ اگر ترک کر دے تراویح کو تو فرض دے وطر پڑے جماعت نہ رمضان تاوی کی کرے جہر جیسا کہ دور میں ہے مجمع الانہر سے میں نے فرض کرو تراویح نہیں کسی بندے پڑھیاں پہ کسی جگہ تے لوکاں نہیں پڑھیاں تے فرضاں تو بعد وطراں دی جماعت کرائی تے پھر بھی کی کرنی رمضان جہر کرنی. اے مطلب تارا کا حاض میر دمبر جا تراویح جے تو بلا ہو جے مطلب کوئی اور بنا دیو. اچھا جی یہ رمضان کے ساتھ کیوں مقید کیا ہے؟ مقید کیا ہے بکون فی رمضان اس لیے کہ نماز وطر کی بطور جماعت فی غیر رمضان بدعت مکروہۃ رمضان تو علاوہ نہ جماعت کرانی جیسا کہ حلبی میں ہے یعنی نئی مطالبہ کیا جائے گا جہر کا بدعت کے ساتھ. لہٰذا اگر انہوں نے رمضان دلہ و وطرہ دی جماعت کرائی دیتی ہے نا یہ بدعت ہے تو لہٰذا ہے جی ہن قرات بھی اچھی کرو ان کا مطالبہ نہیں کیتا جائے گا جی. ایک تو غلطی ہوگی اور دوجی نال کراؤ انہوں کو بے کم نہ کراؤ واپس چلو. اور واجب ہے اسرار کی ایسا پڑھ وہ اسرار کی ہوں ہے اور وہ سنوانا اپنے آپ کو صحیح میں اور یہ تفصیل گزر گئی ہے پہلے جی. اے اسرار واجب کتھے ظہر کی ساری رکعتوں میں اور عصر کی ساری رکعتوں میں اگرچہ ان دونوں کے جمع میں ہو عرفہ میں دونوں اکٹھی پڑھنی ہے پھر بھی کیا کرنی ہے. اچھا جی اور اسرار یعنی واجب ہے اور اسرار واجب ہے ان رکعتوں میں جو عشاءین کی پہلی دو کے بعد ہیں جو پہلی دو کے بعد ایک یعنی تیسری مغرب سے مغرب کی تیسری میں فاتحہ ایسا پڑھنی ہے. اور وحیہ اور وہ تیسری اور چوتھی عشاء سے ان دو میں بھی. اور اسرار واجب ہے دن کے نفلوں میں جڑی سنتا پڑھنی جماعت کرا دیتی مثال طور پہ باوجہ مواظبت کے اس پر باوجہ لو امتحان کرو بچوں. اور واجب ہے اسرار علماء فرماتے ہیں نہیں نقصان دیتا سنوا دینا بعض کلمات کو کبھی کبھار. اگر امام جماعت کرا رہا ہے زور اثر دی
کبھی کبھار بچوں کو کلمہ اچا ہو گیا پچھلے سن لے تو اس کا نقصان دھیان کرے جی کیوں باوجہ حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور وہ صحیح حین میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کہ سرکار قرات کرتے رکعتین اخرین میں فاتحۃ الکتاب کے ساتھ اور سرکار سنوا دیتے ہمیں آیت کبھی کبھار اچھا اس اتنے نا حدیث لکھیے اور یہ تو اخرین دا ذکر ہے نا آشید لکھیے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی الرکعتین من الظہر والعصر پہلیاں دو بے فاتحۃ الکتاب و سورۃ سمجھے جی تے ویسمعنا الآیۃ احیانا کہ سرکار فاتحہ تے سورت پڑھتے سن زور دی پہلیاں وچ تے کدے کدے سرکار سانوں کوئی ایت سنا دیندے سن تاکہ پتہ لگ جائے بھی سرکار کتھوں تلاوت کرتے پہ دوسری بھی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقرأ فی الرکعتین الاولیین من الظہر والعصر وضاحت ہوگی نا زور عصر کی اولیین بے فاتحۃ الکتاب و سورۃ تے ویسمعنا الآیۃ احیانا تے ویقرأ فی الرکعتین الاخرین بے فاتحۃ الکتاب تیسری چوتھی میں فاتحۃ الکتاب ہوتی تھی سمجھی جی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم عقلی دلیل جی اور اس لیے کہ تھوڑا سا جہر سے جتھے اخفاء کرنا ہے اور تھوڑا سا اخفاء سے جتھے نہیں ممکن بچنا اس سے نہیں ممکن خاص کر کے تنفسات کے مبادی کے وقت جس لئے ساہ لے کے شروع کری دیں جی تو اس لئے آہستہ بچ بندے کو اچھی آواز نکل جاندی تے ساہ مکن لگیاں جڑی اچھی آواز والی اتھے آواز آہستہ ہو جاندی اللہ اکبر کی امام کر لیندے جی اے گل جی افادہ فی الفتح اور حلبی کے اواخر میں ہے ان کفایت شابی ان ایک کفایت شابی جو ہے نا فی الفقہ والعبادات والمواعظ ان دے وچ تینے فقہ دے مسئلے بھی نے عبادات بھی نے مواعظ بھی نے قاضی ابو جعفر محمود بن عمر شابی حنفی سنیں جی یہ انہاں دی کتاب ہے جی کہ حلبی کے اواخر میں کفایت شابی میں ہے اور جڑا منیت المسلم ملم مکنت بات اگے نہیں سی حلبی وہ اواخر حلبی انہوں دینے بڑے اگے سی بھئی کہ کی کرے کہ آہستہ پڑھے مگر عذر کی وجہ سے آہستہ جہاں آہستہ پڑھنا ہے وہ آہستہ پڑھ لیکن عذر کیڑا ذرا گل سنا جی مسئلہ پلے بننے والا جو کوک وہ اور وہ یہ ہے کہ وہاں وہ ہستیاں تشریف فرما ہیں جو بڑھ بڑھ کر رہی ہیں جنہوں نے انہاں نہیں پتا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے پتہ گلہ واسطے کریے جنہیں ٹوکی جاندے نے خاص کر کے بندہ گھر نماز پڑھے دے عورتاں مہمان آئی ہیں پھر تو سوال ہی پتہ نہیں بدرسا آ جائے جی وہ اچھی جو گلاں کر رہی ہیں تو اس جنے میں اتنی مضبوطی نہیں کہ بھئی آہستہ پڑھ سکتا ہے تے لگا تھوڑی جی آواز نال پڑھ لوے کی پڑھ رہے زور تے اثر انہوں دی گل چل رہی ہے مسئلہ پلے بڑھنے والا جی یا اس کو نیند کا غلبہ ہے جی آہستہ پڑھتا ہے تو نیند اور چڑھ دی ہے پس جہر کر لے مولوی جی نیند کے دفع کے لیے اور کلام کے دفع کے لیے اے مسئلے بڑے عام قسم دے نادر مسئلے کہ بھئی جس لئے اس قسم دا صورت ہوئے وہ سمجھ ہوندی بھی ہوں بھئی شور کول پہ ہے تو تھوڑا جا آواز نال پڑھ لوے تاکہ پتہ لگے بھئی پڑھیندہ پہ جی
یا نیندر دا غلبہ ہے تے جے کم انج نہ ہویا تے اور نیندر چڑھ جانی ہوتے جی ایشا. اچھا جی. اور کوستانی میں ہے جب جہر کیا اس نے کلمے کی تبیین کے لیے بھی کلمہ ذرا واضح ہو جائے سمجھے نا جی. مثلا بعض کلمے ذرا مشکل ہیں جی. لقد تقطع مثلا کلمہ ہے جی ایسا پڑھو تو ذرا اونج نہیں ہوتا تھوڑا جا اگر آواز نہ پڑھ لیا سمجھے نا جی. لئن بسطت الی مثال طور تو لیس علیہ شیء اس پر کوئی شے نہیں ہے اس پر اگے جی. ولو فی جمعہما بعرفۃ اگر جے دونوں کے جمع میں کتھے عرفہ میں اشارہ کیا ہے. یہ کیوں خاص کر کے دسیا بھی اتنے عرفہ وچ بھی زور اثر جیسا پڑھنا ہے وہ جلے کٹھیاں پڑھنیاں نے بھی جلے مطلقاً آ گئے تو بچ آ گئی ہیں وکھرا کر کے کیوں دسے وہ آندھنے تھے اختلاف ہے. اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف کی طرف وعنہم اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ فرماتے ہیں جہر کا ان دونوں میں بھی عرفہ والے دن فرماتے ہیں امام ہوتے کیونکہ لوگ چوکے سارے نے جہر کرے. اور اگر کہتے اچھا اور متن دا جنا نا جو لفظ بولے سے نا کی ولو فی جمع ما ہے نا جمع آندھنے کدی ایدی بجائے جو لفظ ہوندہ نا فرماتے نا ولو والا والمجموعتین بعرفۃ عرفہ میں جو دو نمازیں جمع کی گئی ہیں تو لکان ازہر لکان سن دے پہ لکان ازہر کن بابے گلنا کر دیں نا قانون سنیا جے. اور اصل جہر میں اور اسرار میں یہ ہے بھی اے جڑا نا بھی اے اچا پڑھنا بازیاں میں ایسا پڑھنا اے بھی مولوی کے نا کیف بھی ایک کی میں نقشہ بنیا بھی عقل دان دی بجا کی ہوئے سارے ہیں کچھ آوے اچا دے کچھ آوے ایسا ان دے وچ راز کی ہے. اب بابے نے دسن لگے جی. اصل جہر میں اور اسرار میں یہ ہے کہ نبی مکہ شریف دی گل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہر کرتے تھے قرات کے ساتھ ساری نمازوں میں. اس لیے باقاعدہ جماعت نہیں سی جڑے کہ دو صحابی نال ہو جاندے جی ساری نمازوں میں ابتدا میں. اور تو چونکہ قرآن پاک دے پھر بتاں دے جڑی جنیاں ایتاں جڑیاں صورتاں مکی نو ساریاں انہاں چ کثرت نال بتاں دی شرک دی مذمت کہ کوئی نہیں تو پر بیٹھے بھی ہیں جھوٹاں جے سارے وہ کافر اس وقت تے نالے جڑے ہیں انہاں دی بتاں دی مذمت ہو رہی ہے تے تکلیف تو ہونی نہیں کہ کوئی نہیں ہونی جی. ہن سنو تو اور کلمہ پڑھ لو جنتی بنو کہڑے سیاپے نو جان پائی سجے. اور مشرکون تکلیف دیتے آپ کو اور کہتے اپنے جی حضوریوں کو اتباع کون اور کہتے اپنے جی حضوریوں کو جب سنو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ قرات کرتے ہیں پس اونچا کرو اپنی آوازوں کو شعروں کے ساتھ اور رجزوں کے ساتھ. رجز چھوٹے چھوٹے جملے بولنے جی. اور مقابلہ کرو تم ان کا کلام لغو کے ساتھ حتیٰ کہ تم غالب آ جاؤ ان پر جی. اے نبوت دا حوصلہ ہے کندہ نبوت دا حوصلہ او بھائیو اے حوصلہ ہے جی. تو فیس کو تو پس وہ چپ کر جائیں گے. ایو ناکھیا کنا اے مشورہ کیتا کر دیر کر کے. اور دوسرا کیا کرتے اور سب کرتے اس ذات کو جس نے قرآن نازل کیا وہ کون ہے اور اس ذات کو جن پر قرآن نازل کیا گیا ہے جی. اللہ تعالیٰ نو جبریل علیہ السلام جڑے فرشتے لے کے سونے دی ذات نعوذ باللہ برے برے لفظ بولنے جی. پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ سونے ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا
بھئی اپنی نماز میں اوکے شرح جڑی لکھی ہو وہ سمجھو، یعنی نہ جہر کریں آپ ساری نماز اپنی ساری نمازوں میں اور نہ مخافتت کریں ساری نمازوں میں۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بتلاش کریں درمیانہ راستہ۔ وہ کیا ہے؟ بھائی طور کہ جہر کریں اب رات کی نماز میں اور مخافتت کریں دن کی نماز میں، مخافتت کریں نماز میں۔ پس کان بعد ذالک، پس اس کے بعد سرکار مخافتت کرتے کس میں؟ ظہر اور عصر کی نماز میں، باوجہ تیار رہنے ان کے ایذا دینے کے ساتھ ان دو وقتوں میں جی، اور سرکار جہر کرتے مغرب میں باوجہ مشغول ہو جانے ان کے ٹکڑ ٹکڑ میں، کھانے پینے سے مشغول، اور عشاء اور فجر میں سرکار اونچا پڑھتے باوجہ سو جانے ان کے ڈگے مرے پہ، اور جمعہ اچھا پھر جمعے میں کیوں اونچی قرات تھی دین وچ کیوں ہیں؟ تو ایک اس لیے کہ یہ دونوں قائم کیا سرکار نے ان دونوں کو مدینہ شریف میں، جمعہ عید مدینہ میں شروع ہوئی ہے، اور نہیں تھا کفار کے لیے وہاں غلبہ کتھے کہ وہ آگے منع کرن تنگ کرن نالے صحابہ پاک نال کثیر جماعت پیچھے کھلوتی ہے جی، اے گل جی سمجھی جی۔ وَقَوْلُوا وَفِي الْعِشَاءِ، اے جڑا پیچھے نہیں اے جڑے اصل نقل کی نا گل پیچھے بابیاں دی بھی ہن علامہ طہطاوی اپنی گل کر دیں، یہ جو کہا ہے نا عشاء اور فجر میں بوجہ ان کے وجہ اس کی فجر میں تو ظاہر ہے کہ صبح سارے سوتے مرے تو چڑھی اٹھ دیں جی، اور عشاء میں یہ ہے کہ سنت کیا ہے؟ عشاء کی تاخیر ہے کس وقت تک، اور یہ ماز ظاہر ہوتا ہے کس میں؟ کیونکہ کافی رات گزر جاندی، اور بہرحال اس کے غیر میں، پس عذر اس میں مثل مغرب کے ہیں اس میں جو ظاہر ہے کہ کھاندے پیندے تو پھر وہ لگے رہندے لمحے کماتے جی۔ واپس چلو جی۔ اور منفرد بے فرض، کلا بندہ جڑے فرض پڑھ رہے ہیں صبح مغرب عشاء کیڑے مخیر ہیں ان نمازوں میں کہ جہر کرتا ہے امام ان نمازوں میں، وہ کیا ہے؟ مخیر۔ وقد بیناہ، تحقیق بیان کر دیا ہم نے اس کو وہ کون سی نمازیں ہیں، تو جب اکیلا پڑھے تو اس کو کیا ہے؟ پامیں، لیکن جارے میں نہیں بھی اور روڈ تک بھی آواز جائے، مطلب بھی ہے جڑا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کافی، اور اس میں کہ قضا کرے اس کو اس سے کہ سبقت کی گئی اس کے ساتھ جمعے میں اور عیدین میں، ایک رکعت جمعے دی پڑھی گئی تے آ کے ملے ہے، ایک عید دی پڑھی گئی تے ملے ہے، دوجی پڑھنی سوٹ کے کون سی پڑھنی تین دے وچ بھی کی کر لوے، چاہے تے ایسا پڑھے چاہے تے، سمجھ آ گئی جی گل نے، جیسا کہ متنفل باللیل، رات کو نفل پڑھنے والا، رات کو اس رات دے نفلاں وچ پتر مغرب تو بعد دی سنتاں دے نفل بھی آوندے نے، عشاء دیاں پہلیاں سنتاں بعد والے نفل سنتاں سارے وچ آوندے جی، تے تہجد ساری رات ہے، کیونکہ یہ مخیر ہے، کیا ہے؟ اچھا جی جڑے اچھا نے پڑھنے تہجد دے ٹائم خاص کر کے، اور اکتفا کرے ادنا جہر کے ساتھ، کیا کرے؟ پس نہ نقصان دے کہ کو سونے والیاں نو نہ اٹھائے، اور اچھا جی فلا یضر نائمن، فلا یضر، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہر کرتے تھے تہجد میں رات کو، اور سرکار انس دیتے تھے یقظان کو، جڑے جاگدے نے انہوں پتہ لگ جاندہ ہے، اور سرکار نہیں جگاتے تھے سونے والوں کو، سونے والوں کو،
نظر آ رہے ہیں. والمنفرد پس اگر چاہے تو اس لیے کہ وہ اپنے آپ کا لیکن نہ مبالغہ کرے، مثل اس لیے کہ اس نے غیر کو تو نہیں سنانا، صرف اپنے آپ کو سنانا ہے. اور جہر اس کا اس طرح تھوڑا جا ایک ہی ہے. کیوں؟ تاکہ افضلیت کی دلیل، تاکہ ہو جائے ادا جماعت کی حایت پر، تاکہ جی میں جماعت ہے نا اس طرح ادا ہو جائے اس دی. اور ظاہر اس کا اگرچہ قضا کرے دن کو، دوسری اشاعت ہی صبح دن قضا کی تھی، صبح دی دن قضا کی تھی، کی کرے تھوڑا جو اونچا پڑے. اور وہ ہے جو کافی وغیرہ میں ہے اور اختیار کیا ہے ہدایہ میں کہ انہو یخفی حتمن کہ وہ جدوں دن نو قضا کرے ان دی گل ہی اور دن نو قضا کی تھی صبح دی یا کل دی شاہ دی. تو ہدایہ میں یہ ہے، کافی میں تو ہے بھی تو اس کو قضا کرے تب بھی اونچا کر سکتا ہے. ہدایہ میں یہ ہے اور اختیار کی ہدایہ میں کہ انہو یخفی حتمن کہ خام خاکی کرے ایسا پڑے. کیوں؟ باوجہ نہ ہونے جماعت کے، باقاعدہ جماعت تو کوئی نہیں نا، کلہ ہی ہے نا، حکمر جماعت ہے، اور دوسرا کو اس نماز دا وقت بھی کوئی نہیں کیونکہ قضا پہ کر دے. لہذا صاحب ہدایہ نے اختیار یہ کیا کہ حتمن اخفا کرے. اور تعقب کیا ہے صاحب ہدایہ کا غایت البیان میں کہ نہیں ٹھیک ہے اونچا پڑھ سکتا ہے، اونچا یہ مطلب تعقب کیتا ہوتا ہونا فلانے ہاں تعقبہ. اچھا جی وفیما یقدی ہے عطف علی قولی فیما یجہر الامام فیہ، اور پیچھے نہیں کا متن یا ما یا فیما یجہر الامام فیہ اس سے عطف استا جی بھی قضا کرے تا میں اونچا پڑھ سکتا ہے بھی. اس میں اشارہ طرف اس بات کے کہ وہ اس مسئلے میں ہوگا منفرد، اور وہ اسی طرح ہی ہے اس لیے کہ وہ منفرد ہے اس کے حق میں جس کو وہ کیا کر رہے ہیں. علماء نے فرمایا بے شک وہ قضا کرے اپنی نماز کا اول اقوالاً و آخرہا افعالاً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی الجمعۃ والعیدین اگے بھی بھئی وہ جس طرح نا بھئی اگر جمعے کی ایک رکعت رہ گئی اور اسی طرح ان نمازوں میں کہ سبقت کی گئی اس کے ساتھ ان دو کے غیر میں جہریہ سے ایویں بھی عشاء دی پہلی رہ گئی دوسری رہ گئی، مغرب دی پہلی دوسری رہ گئی، صبح دی پہلی رہ گئی مثال طور، یا دوسری دے بھی رکوع تو بعد آ کے ملے ہے. اتنے جویں انہوں وہ تاجہ کہ نا عید اور جمعے میں اختیار ہے نا دوسری میں، اس طرح ان میں بھی جب اٹھ کر پڑھے تو کیا کرے ایسا بس. جیسا کہ متنفل باللیل رات کو نفل پڑھنے والا، اور جہر افضل ہے راتی جڑا نماز پڑھ رہے ہیں جہر کی خاص کر کے تہجد مراد جی افضل ہے جب تک نہ تکلیف دے کس کو، اور سونے والے کی مثل کو. مثل کون ہے؟ جیسے مریض، جیسے مریض. تیسرا بندہ اور وہ جو نظر کر رہا ہے علم میں، کو بندہ مطالعہ کر رہے ہیں تو انہوں میں اونچا پڑھ کے تھے اے حقوق العباد نے کی نے اور بھائی جی حقوق العباد نے اور اللہ پلا کر جے کی نے حقوق العباد نے بھی دنیا دا خیال کرنا ہے. بھائی قالہ السید ناقلاً عن خط والدہ اپنے والد کے خط سے. اچھا جی اور سونے ولا یوقظ الوسنان وسنان النائم مسئلہ نمبر 9 جی. اور اگر اس نے ترک کر دی صورت کسی ایک رکعت میں مغرب کی پہلی 2 رکعتوں سے، مغرب کی ایک میں اس نے کیا کر دی فاتحہ پڑھی تو رکوع چلا گیا صورت رہ گئی، یا عشاء کی پہلی ساری میں یعنی دونوں پہلیوں میں
عشاء دو میں نہیں آکھی وہ شرح چاہ رہے پھر کی کریں کیونکہ عشاء اثر مغرب بعد ہے ہی ایک بجے تو کرے گا تو ایک ہی کرے گا. اچھا جی تو عشاء کی پہلے دو قرات رہ گئی نہ سورت رہ گئی سورت فاتحہ رہ گئی اگے آئے گا کی رہ گئی فاتحہ پڑھ لی سورت رہ گئی تو پڑھے اس کو یعنی سورت کو وجوباً علی الاصح اخرجین میں عشاء سے اور ثالثہ میں مغرب سے لیکن پڑھنا کمیں سو سورت نو فاتحہ کے ساتھ جہرن ان دونوں میں علی الاصح انہاں وچ فاتحہ پڑھنی کہ کوئی نہیں تیسری چوتھی وچ تے پہلیاں دی فاتحہ تے پڑھ چکے ہیں انہاں دی فاتحہ ہے اگوں نے پڑھنی ہے سورت سنی جے گل تے سورت جیڑی ہے نا جی ہن کی کرے ہو سورت پڑھنی انہیں لیکن کی کرے جہر کرے دونوں کے ساتھ وہ امامت کرا رہا تے تاں یہ امامت نہیں تے اختیار ہے نا وہ تو اختیار ہے گل امامت دی امامت کرا رہے ہیں سورت رہ گئی یہ ان تیسری چوتھی وچ سورت پڑھے اچھی لیکن فاتحہ دے نال پڑھے تو فاتحہ بھی اچھی پڑھے جیڑی فاتحہ سنت نہیں ہندی وہ بھی اچھی پڑھے اور مقدم کرے فاتحہ کو پہلے فاتحہ پڑھے پھر پڑھے سورت کو اور یہی اشبہ ہے کیونکہ پچھلی سورت رہ گئی تو ہون فاتحہ ہے انہاں کہ بھی بہتر ہے کہ پہلے اندی کی کرے یہ تیسری چوتھی رکعت جڑی فاتحہ سنت ہے نا وچ او پہلو پڑھے تے جڑا واجب رہ گیا نا سورت تو بعد وچ پڑھے اور بعض فقہا کے نزدیک مقدم کرے سورت کو دلیلہ آ رہی ہیں نبی اندہ یہ پیچھا رہ گئی سے پہلے یہ ادا کرے نا پھر کی کرے پھر فاتحہ پڑھے اور بعض فقہا کے نزدیک فاتحہ ترک کر دے اے تیسری چوتھی دی فاتحہ پڑھے ہی نہ صرف کی کرے جڑی رہ گئی ہے اس لیے کہ یہ فاتحہ واجب نہیں ہے یہ فاتحہ اے آگے جو سورت رہے گی تو فاتحہ پڑھ لی اور مسئلہ نمبر مڈو شڈو اور اگر یاد آ گئی فاتحہ بعد پڑھنے سورت کے رکوع سے پہلے سورت پڑھ گیا ہے تو رکوع جان تو پہلے یاد ہے کہ میں تھا فاتحہ کو نہیں پڑھی سنی گل تو کیا کرے لائے فاتحہ کو کی کرے اور اعادہ کرے سورت کا ظاہر مذہب میں سورت پھر دوبارہ پڑھے ایک اور جزی اور مسئلے سمجھ آؤں دے پہ دے بلا تھی دے جیسا کہ اگر یاد آ گئی سورت رکوع میں چلا گیا تو پتہ لگا ہے صرف فاتحہ شریف پڑھی سی تو کیا کرے لائے سورت کو جی یاتی بہا ویعیدہ جی بھئی ہاں بھئی سورت واپس آ کے سورت پڑھے تو پھر دوبارہ رکوع دا ادا کرے سنیں تے صرف وہ وام پیندہ وہ جواب دیندے پینا گوندہ پہ کہ فاتحہ پڑھ چکا فرض تو پورا ہو گئے اب اگلے رکن میں چلا گیا تو چھوڑ کر واجب کی طرف سورت پڑھنی واجب ہے تو اس کا جواب آ رہا ہے کہ جب قرات شروع کرے تو وہ ساری فرض ہوتی ہے ہمیں سارا قرآن ہی پڑھے لہذا وہ فرض رہ گیا ہے کیا رہ گیا ہے فرض رہ گیا او ولو تارک سورت جی یعنی آمدن یا جی میں کیتا سو کما فی النار اور متبادر یہ ہے ان مغرب دی گل ہے کہ جب چھوڑ دے کس کو رکعتین میں اکٹھا تو قضا کرے ان دو میں سے ایک ہی سورت کو فقط لعدم المحل لقضاء ثانیہ مغرب دیا پہلیاں تو میں سورت چھوڑ گیا ان تیسری وچ ایک بجے سورت پڑھ لوے ایک گئی ہے رہ جے جان کے چھڑی تو ہونا کو مالی کو نہیں مکروہ تحریمی واجب ہو لیا بات ہے تو جے بھول کے رہے گی تو کی کرے اے مطلب جو کہ مالک کو نہیں ہے گا آگے سمجھ آ گیا اور جان اس بات کو کہ جب نہ پڑھے شفا اول میں کوئی شے شفا اول وچ نہ
فاتحہ کا سورت تو پڑھے شفا ثانی میں فاتحۃ الکتاب اور جہر کرے سب کے قول میں اور سجدہ بھی کرے صاحب کے لیے، کیونکہ تاخیر ہو گئی ہے بھائی، پہلی دو کو متعین کرنا واجب ہے۔ قولہ وجوباً علی الصح، وجوباً اور پہلی دو بچ صورت وہ یہ جو آکھے نا وجوباً علی الصح بھی کی کرے بینو بھئی اور صورت چھوڑ دی ہے تو یعنی کارا پڑھے اس کو صورت کو وجوباً علی الصح بھی پڑھنا واجب ہے، اگلیاں میں پڑھنا واجب ہے۔ ایسے ٹلے یہ ذرا سمجھیے، وہ ہے جو کس میں ہے، تبیین میں ہے اور شروع ہدایہ میں ہے، بے اے صورت پڑھنی اگلیاں وچ واجب ہے، تیسری چوتھی جی پیچھے رہ گئی ہے، اور تصریح کی اصل مبسوط میں بالاستحباب مستحب ہے کہ یہ واجب کو نہیں، رہ جاوے تو پھر سجدہ صاحب کرے، سجدہ صاحب تو ویسے بھی کرنا تو تاخیر ہوگی، اور اعتماد کیا گیا ہے اسی پر، اولا یعول تعویل اعتماد کرنا، اول لوٹنا، اعتماد کیا گیا اسی پر فتح اور برہان میں کہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، تو جا قول آ گیا سنیا جی۔ پھر قول بالوجوب پر جنا کہ واجب ہے، قول بالوجوب پر بعض نے کہا ہے واجب ہے، فاتحہ بھی واجب ہے، فاتحہ بھی اے جڑی فاتحہ پڑھ چکے سی سورت رہ گئی سی، ہن اگلیاں وچ سورت سنت سورت پڑھن لگا ہے، جڑی فاتحہ پڑھنی سنال آندے نے سورت دی وجہ تے بھی واجب ہو جائے تے، اور اس قول پر واجب ہے فاتحہ بھی، بعض نے کہا نہیں، فرمایا باہر نہر میں مناسب ہے وجوب کی عدم ترجیح، جیسا کہ وہ اصل ہے اس میں، یہ تیسری چوتھی دی فاتحہ بچ اصل کی ہے سنت واجب نہیں، لہذا سنت ہی رہے، صرف صورت واجب ہے، سمجھی جے، لیکن بہرحال وجوب دا قول ہے جے، وجوب دا بھی تیسری چوتھی کی فاتحہ واجب ہو جاتی ہے، اس کی صورت کیا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ صورت رہ گئی، اس کی صورت یہ ہے کہ صورت رہ گئی ہے، تب بعض کہتے ہیں کہ اب فاتحہ جو ہے وہ اس کے ساتھ پڑھے وہ بھی واجب ہو جائے گا جی۔ اچھا جی، اور جہرن بہمال الصح اختیار کیا اسی کو کس نے، اس لیے کہ جہر کرنے میں دونوں کے ساتھ امتحان کرا جائے، سوال ہے وے سورت تو اچھی پڑھے فاتحہ کیوں اچھی پڑھے، وہ تو تیسری چوتھی وچ تو فاتحہ کی کری دی ایسا پڑھی تھی، یہ کیوں اچھی پڑھے، اور جدو سورت رہ گئی ہے یہ اچھی کیوں پڑھے، اس لیے کہ جہر میں ان دھیان کرا جائے دلیل، جہر میں ان دونوں کے ساتھ بھی فاتحہ بھی اچھی پڑھی ہے تھے، بدلانا ہے فاتحہ کی صفت کو مخافتت سے، ان دی صفت تسی تیسری چوتھی وچ کی انہوں بدلا کے کدھر لے گئے، اور حالانکہ وہ نفل ہے، نفل دا مطلب سنت ہے، پڑھنا سنت سی تے سنت نو اساں چکیا ہے تے جہر بن لے گئے، اور مخافتت دونوں کے ساتھ میں تغییر ہے صورت کی صفت کی جہر سے، حالانکہ صورت اور تغییر نفل کی صفت کی اخف ہے واجب کی صفت کی تغییر سے، ابھی مقابلہ آتا ہے کیتا کہ کوئی نہیں سمجھ آئی جی، بے ایک پاسے وجہ ایسا پڑھو تے واجب ہے نا، ان دی تبدیلی ہوندی بھی جہر کو مخافتت والے تے جی اچا پڑھو تے فاتحہ نے میں نال اچا پڑھو تے او ان کی ہے سنت دی تبدیلی ہو رہی ہے کدھر نن طرف نہیں، بھی سنت کو اپنی صفت سے بدلا رہے ہیں نبی، پڑھنا ایسا تھا پڑھ کیا دیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جب مقابلہ آ جائے تو سنت کو بدلانا، اس کی صفت کو بدلانا، یہ واجب کی صفت کو بدلانے سے آگے جیسے اے بھی بوجھ ہلکا ہے بھی، دیکھ لو میرے بچے او بلاؤ جے، اور روایت کی ہے ابن سمان شیخین سے، شیخین کون
امام صاحب کا امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف۔ روایت کی ابن سمعان شیخین رضی اللہ عنہما سے، جہر بالسورت فقط، فاتحہ آہستہ پڑھے اور جڑی رہ گئی ہے تیسری چوتھی چ پڑھتا پہ، فاتحہ آہستہ پڑھے تو سورت، اور یہ اختیار ہے فخر الاسلام کا، کیا ہے؟ اور فرمایا یہی ثواب ہے، یہی، اور بنایا اس کو شیخ الاسلام نے ظاہر من المذہب، ظاہر من الجواب یہی ہے کہ فاتحہ، اور اسی کے ساتھ جزم کیا ہے کس میں، اور اسی کی تصحیح کیا کہ انہوں نے تمرتاشی نے تو مرتاشی کی، تو مرتاشی۔ اے ویکھ لو وہ تو کنے کول آ گئے جی بابیاں دے جی، اے بھیج کرے جی۔ سوال ہو گیا ہن ادھی آہستہ ادھی اچھی، یہ کی کم بنیا ہویا کہ نہیں؟ اور نہیں لازم آتا اس سے شناعت، بھائی عجیب ہونا، شناعت جمع کی جہر اور مخافتت کے درمیان ایک رکعت میں بے فاتحہ آہستہ تھے، اس لیے کہ صورت لاحق ہو جائے گی اپنی جگہ کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ حکمن شفافل نہیں، لاحق ہوگی حکمن، اور شفافل تو یقیناً ہے نا، یہ لاحق ہوگی حکمن، لاحق ہو جائے گی، تو لہٰذا دی تھا وہ سی، تو لہٰذا کوئی عرض نہیں دی، بزرگاں دی جواب نہیں۔ اور فرمائے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہ نہ قضا کی جائے صورت بلڑ کلڑ، اس لیے کہ واجب، دلیل سنو نا، واجب جب فوت ہو جائے اپنی جگہ سے تو نہیں قضا کیا جاتا مگر دلیل کے ساتھ، تے دلیل کوئی نہیں، تے آپ دی دلیل ہے، تے دلیل کوئی نہیں جی۔ امام ابو یوسف یہ فرمانے نے، سنی جی گل، اے شاباش جی۔ وَهُوَ آکھیا نے نا، پھر پڑھے سورت، پہلے فاتحہ پڑھے پھر، اور یہ اس لیے کہ سورت جو ہے اشبہ، کیوں اشبہ تے دلیل، اس لیے کہ سورت مشروع ہوئی ہے درا حال ہے کہ وہ مرتبہ ہوتی ہے فاتحہ پر، کہ پہلو کیا ہوتی ہے پھر، نہ کہ عکس، انت نہیں نا جی، جیسا کہ فتح القدیر میں ہے۔ اور وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَعِنْدَ انہوں دی دلیل کیے، اس لیے کہ صورت لاحق ہو جائے گی اپنے پچھلے محل کے ساتھ، لہٰذا انہوں پہلو پڑھ کے تو انہوں پیچھے پہنچا دیو، ہون تو اسی سرکار دا کام شروع کرو، کیڑا؟ فاتحہ والا جی، سمجھی جی، اے دلائل نے پتر حرک دے اپنے اپنے۔ اچھا جی، تے کی کرے وہ ولو تذکر الفاتحہ میں ہے نا، قبل رکوع یاتی بیا، یاتی اس لیے کہ جب لائے گا اس کو، کس کو؟ تو ہوگی وہ فرض، ہوگی وہ فاتح ہی نا، میں نے سورت پڑھ دیتی نہیں، یہ غلطی ہی سنا بھائی، سورت کے بعد فاتحہ یاد آ گئی، رکوع تو پہلا، تو کی کرے؟ فاتحہ پڑھے، رکوع تو گیا ہی نہیں نا، رکوع تو جزی اگلی ہے نا، پہلی جزی دیکھنا، بلو تذکر الفاتحہ تا بعد اگے، اے تو کی کرے انہوں کہ فاتحہ کو پڑھے، کیوں پڑھے جی؟ اس لیے کہ جب لائے گا فاتحہ کو تو ہو جائے گی فاتحہ بھی فرض مثل سورت کے، سنی جائے گل، مثل ایشا بس، کیونکہ جنی پڑھتا جائے گا ساری قرات فرض ہے، پس نہیں لازم آئے گی۔ ہن سوال ہے بھی کہ بھئی جڑا ہے نا اپنا رکوع فرض ہے تو فاتحہ واجب ہے، تو ان دا مقام گیا گزر، سورت پڑھ کے فرض دا وقت شروع ہو رہا ہے، تو اس فرض دنوں واجب دی وجہ تو تاخیر کر رہے، ان دا جواب جے پس نہیں لازم آئے گی مولوی جی فرض کی تاخیر، کیڑا فرض؟ رکوع والا، واسطے اس کے جو نہیں ہے فرض، کون؟ فاتحہ واجب، ایک گل لازم نہیں آئے گی، کیونکہ جس لئے پڑھے گا تو ساری قرات کی بن جائے گی؟ فرض بن جائے گی۔ اگلی صورت اور جزی کمال او تذکر سورت کتھے؟
یاتی بہات و یعید الرکوع. او ویکھو ظاہر یہ ہے کہ فاتحہ کا یاد آنا مثل صورت کے ہے بابجا واجب ہونے ہر ایک کے اور لوٹائے صورت کو بعد لانے فاتحہ کے. تو جی ہن دوبارہ صورت پڑھنی سنا نہ کی کتا سو بھئی اگر یاد آئی صورت کتھے جا کے رکوع وچ تو اس کو کیا کرے لائے. تو ظاہر یہ ہے کہ اگر اے رکوع وچ صورت اے تو سے نا فاتحہ دی جزئی بھئی واپس آ کے تو کی کرے صورت پڑھے پھر رکوع وچ جائے نہ تو واضح ہو گیا. لیکن اگر صورت پڑھ کے تو رکوع وچ چلا گیا پہلے سے کہ رکوع وچ نہیں گیا تو یاد آ گیا صورت پڑھ کے چلا گیا تو ہن واپس آیا ہے تو ہن انہیں کی کرنا ہے بھئی یہ کہ یاد آنا فاتحہ کا یہ بھی مثل باوجہ واجب ہونے ہر ایک کے لہذا واپس آ کے کی کرے فاتحہ پڑھے پھر اعادہ کرے صورت کا بعد لانے فاتحہ کے وحرر ہو جی نقلن واشد گلی ہے مرض کردہ ماں یعنی ترتیب ہے دسی کہ پھر کی کرے پڑھے پھر رکوع جائے. قال الکمال فی فتح القدیر کہ اگر یاد آ گئی یعنی فاتحہ کا ترک یا سورت کا ترک یاد آیا رکوع میں یا سر اٹھانے کے بعد کس سے رکوع سے تو یعود تو واپس لوٹ آئے کی کرے پس پڑھے ترک الفاتحہ کی جگہ فاتحہ پھر اعادہ کرے سورت کا پھر کیونکہ یہ جو رکوع کیا تھا سورت پڑھی تھی اور رکوع کیا تھا یہ جب لوٹا ہے فاتحہ کے پڑھنے کی طرف تو یہ اگلی سورت اور رکوع دو میں ختم ہو گئے. اور وفی صورت سورتا اور اگر فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلا گیا یا رکوع سے اٹھایا تو گڈی واپس لے آوے آ کے سورت پڑھے کی کرے کیونکہ فاتحہ ہو چکی ہے سورت پڑھے پھر اعادہ کرے رکوع کا باوجہ ختم ہو جانے رکوع کے لوٹنے کے ساتھ اس شے کی طرف کون صورت کہ جس کا محل رکوع سے پہلے ہے. اے تو نے وضاحت کی تھی سمجھ آ گئی بے اتھے جا کے بھی تو بندہ مولوی جی لیکن تاں جو مسئلے نہ ہون تو پھر لگی چلے گڈی جی میں جاندی پئی اور کم از کم کلیاں تے مولوی عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی کہ بندہ بھول ہی جاندہ ہے تو کلیاں تے عمل ہو سکتا ہے نا. اچھا جی وَيُعِيدُهُ کی اعادہ کرے اس کا کس کا سورت کا یا فاتحہ کا ہاں ٹھیک ہے اعادہ کرے کس کا اے افترازن اے رکوع فرض ہے اس لیے کہ قرات ساری کی ساری ہو گئی پس لازم آئے گا رکوع کی لازم آئے گی رکوع کی تقدیم کس پر اگر رکوع کا اعادہ نہ کرے تو رکوع کا دے پہلوں کر لوے تو قرات بعد وچ کرے تو وہ ہوا مفسدن یہ تو مفسد ہے اے تو لہذا سنیں بھی جیڑی شے بھی پڑھی ہے نا پھر رکوع دا دوبارہ اعادہ کرے رکوع ختم ہو گیا کیونکہ اگر ترتیب بدلا دی تو کوئی بندہ اللہ اکبر کر کے تو پہلے کی کرے تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع کرے پھر قرات پڑھے سجدے چلا جائے نماز فاسد ہے جی. بہرحال جب اعادہ کیا اس نے رکوع کا تو پس تحقیق واقعہ ہو گیا رکوع کل قرات مفروضہ کے بعد پس نہیں فساد. باقی یہ ترتیب اگاں پیچھے کیتی ہے کوئی تو ہے نا تو کچھ کرنا سو کیڑا صاحب ہے مطلب ہے جی تاخیر تو ہوئی نہ کہ پیچھے جی سمجھ گئے ہو. اچھا جی مسئلہ نمبر اور اگر چھوڑ دیا ویسے مسئلے سارے تقریباً آ گئے ہیں اور اگر چھوڑ دیا فاتحہ کو اولا یین میں فاتحہ کو تے رکوع تو واپس بھی نہیں آیا
ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਰਕੂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਗੱਡੀ ਅਗਾ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਈ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਚੌਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਤਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਫਾਤਿਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੁन्नत ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ करे तो ना तकरार करे फातिहा का उखराजैन में इंदा हम तकरार ना करे ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਤ ਰਹੇਗੀ तो वो पढ़ सकता है, पढ़ सकते हैं। समझे ना। और सजदा करे किसके लिए, साहब के लिए, साहब के लिए सजदा करे। सजदा करे, ध्यान करे जी। इसलिए कि फातिहा का पढ़ना शफा सानी में मशरू है बतौर नफल, और नफल सुन्नत, और उसके पढ़ने के साथ एक मर्तबा वो वाक़या हो गई अदा से, वो अपनी जगह ते सी, बावजह कुव्वत पाने इस फातिहा सुन्नत के बेमकान ही अपनी जगह में होने की वजह से, अपनी जगह में होने की वजह से, होने की वजह से। और जब तकरार करेगा फातिहा का तो मुखालफत करेगा मशरू की, मगर खालफा मुखालफत करेगा वो मशरू की, मगर नफलों में तकरार जायज़ होता है, वो अलग बात है। नफल में एक आयत कई बार पढ़ी जाती है, तो नफलों के अलावा जो है ना वो तकरार नहीं है। बरखिलाफ सूरत के सवाल है, तो जो सूरत रहेगी तो अगा क्यों पढ़ाई है, फातिहा नहीं तो सूरत, क्योंकि सूरत मशरू है बतौर नफल उखरा जैन में, पीछे पढ़े है ना, बगर तीसरी चौथी को सूरत पढ़ ले तो मकरू तो नहीं, तो कौल सी कि मकरू नहीं है, लिहाजा तीसरी चौथी में सूरत बतौर नफल है वे, तो लिहाजा पढ़ी जा सकती है, समझाई जी। लिहाजा वलम तो कर्रर, इसका तकरार नहीं होगा, इसका तकरार नहीं हुआ। हुण देखो इनू ओ ले कुव्वते नजर आ रहे हैं कि ले कुव्वत ही बेमकान ही, इसलिए कि वो सुनते अकवा हैं बाबा जहाँ होने उनके अपने महल में, मतलब इन्हां दी थां है, तीसरी चौथी फातिहा सुन्नत दी अपनी थां ते मजबूत है, इस वजह तो जी। मगर नफलों में, मगर फरमाया शरा में जिक्र किया लामा अत्ताबी ने अपने फतावा में, केड़ी गल कि फातिहा का तकरार ततव्वो में, बोलो जा, बावजह वारिद होने खबर के इसके मिसल में नफला में तकरार हो सकता है जी। अच्छा जी, ओ फ़इन्नहा मशरूअतुन की, लिहाजा वो नफलन मशरू है, बस वो हक है उसका, चूँकि वो इंदे विच ना तीसरी चौथी विच नफल सूरत जड़ी है वो नफलन है वे, लिहाजा मौलवी रमदान को हक है कि फेर दे इस नफल को उसकी तरफ जो इस पर लाजम रह गया है, यानी वाजब रह गया है, तब इस सूरत को वो वाजब की तरफ फेर सकता है, लिहाजा इसको वो क्या बना दे, वाजब बना के पढ़ दे। वलम तो कर्रर, वलम इसलिए कि शफा सानी नहीं है महल किसका, फातिहा वाजब का, बस जायज़ है ये कि वाक़या हो बतौर कज़ा, वल्लाहु ताला अलम व रसूलु बिस्सवाब, भाई जायज़ है कि वाक़या हो वो बतौर कज़ा, कि भी वो जेड़ा भी इत्थे कदी उन्होंने बनाइए ना तो कज़ा होगी, उनका मल नहीं होगा, मल जेड़ा सुन्नत है जी। अच्छा जी, ध्यान करें जी। और फ़र्क बयान किया सैयद ने, एक और फ़र्क यहाँ के फातिहा का तकरार, और वो ये है कि फातिहा की किरात मशरू है ऐसी वजह पर कि मुतरतब हो उस पर क्या शय, बस अगर कज़ा करेगा फातिहा को तीसरी चौथी में उखराजैन में, तो फिर मुतरतब होगी फातिहा किस पर, सूरत पर मुतरतब होगी ना, क्योंकि सूरत पिछलियां दी हो गई है ना, तो फातिहा होने ये फिर सूरत तो पीछे चलेगी, नहीं समझे, चलेगी कि कोई नहीं, रखता बखरियां लेकिन तरतीब तो बनी ना, सूरत पहलों आ गई तो फातिहा
یعنی پڑھی گئی ہے صورت کتھے اولا جین میں، اور یہ خلاف موضوع ہے، وضع دے خلاف ہے۔ وضع ہے کہ پہلے فاتحہ بعد ہی صورت تے جدو صورت پڑھ لی تے پہلی دوسری وچ فاتحہ رہ گئی، تیسری چوتھی وچ پڑھدا ہے تے ترتیب بدل گئی۔ سنی جے گل، اس لیے بھی فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، ان سجدہ سہو ہی کرنا ہے۔ اگر آمدن چھوڑی تو واجب بولے یاد ہے، برخلاف سید نے فرق بیان کیتا ہے، برخلاف اس صورت کے جب چھوڑ دے کیا صورت فاتحہ پڑھ لیے، اس لیے کہ ممکن ہے قضا کرنا صورت کا وجہ مشروع پر، کیونکہ صورت فاتحہ تو بعد ہی ہونی سی نا، اوتھے نہیں آئی تو ہون آ گئی ہے تو بعد ہی، تو لہذا یہ ہو سکتا ہے جی۔ اے وجہ تنبیہ جی، واجب سے ہے مقتدی کی مطابقت کرنی اپنے امام کی ارکان فعلیہ میں۔ کس میں؟ اٹھنا بیٹھنا سدھا ہونا، رکوع سجود قیام قعدہ۔ ہن سنیں جی، بس اگر اٹھا لیا مقتدی نے اپنا سر رکوع سے یا سجدے سے، کس سے پہلے؟ تو مناسب یہ ہے، بلکہ ضروری ہے اس کے لیے یہ کہ لوٹ جائے، واپس چلا جائے، تاکہ زائل ہو جائے مخالفت بسبب موافقت کے۔ اٹھیا سی تو مخالفت ہوئی ہے نا، تو واپس چلا جائے تاکہ وہ موافقت کی تھی، واپس چلا گیا، وہ مخالفت زائل ہو جائے۔ اچھا جی، سوال ہے تو پھر 2 رکوع 2 سجدے نہ بن گئے، اور نہیں ہوگا یہ تکرار، یہ تکرار نہیں ہوگا۔ وَبِالْعَوْدِ اے واپس لوٹے، لوٹنے کے ساتھ جزم کیا علامہ حلبی نے اپنی کتاب کے آخر میں، امامت باب چگے سی کچھ مسئلے پڑھے ساجے جی، تو بھی لوٹنا ضروری ہے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر، بہرحال اگر کھڑا ہو گیا امام تیسری کی طرف پہلے سے کہ پورا کرے ابراہیم تشہد، تو ہن کی کرے بے؟ پس بے شک وہ پورا کرے تشہد پھر کھڑا ہو، اس لیے کہ تشہد واجب ہے۔ کیا ہے؟ تشہد واجب ہے، اور اگر نہ پورا کرے اور کھڑا ہو جائے تابع داری کرتے ہوئے تو یہ بھی۔ مسئلہ نمبر، اور اسی طرح اگر سلام پھیر دیا امام نے قعدہ اخیرہ میں پہلے سے کہ اتمام کرے مقتدی کس کا؟ قعدہ کا۔ قعدہ دا مطلب ایسی بھی ہو تشہد پڑھنا ہے کہ درود شریف سارا کچھ سنیے گل، تو وہ قضا دا مطلب کی ہے کہ وہ پورا کر کے نا، تشہد پورا کر کے پھر سلام پھر، اور با قضا پچھلی گل نال جوڑنا ہے بھئی تشہد پورا کر کے تے پھر سلام ہے، تے جے کر تابع داری کر دیں پھیر دے وے دے پھر بھی جائے۔ اگوں آ رہا اگر درود شریف دعا رہے گی تو پھر فوراً تابع داری کرنی، کیونکہ وہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ تشہد پڑھنا واجب ہے، یہ پڑھ کے سلام پھیرے، تو جے کر تابع داری کر دیں سلام پھیر دے وے تے۔ ہوں ایک اور صورت جے، برخلاف اس صورت کے جب اٹھا لیا امام نے اپنا سر تسبیح سے پہلے کی، تسبیح سے پہلے یا سنیں رکوع دی تسبیح یا سجدہ، اجے پوریاں نہیں تو سر اٹھا لے، یا سلام پھیر دیا امام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود شریف پڑھنے سے پہلے، تو یا ایک ہی صورت ہے، فَإِنَّهُ يُتَابِعُهُ فَإِنَّهُ يُتَابِعُهُ۔ خلاصہ یہ ہے، امام کی تابع داری فرائض میں اور واجبات میں بغیر تاخیر کرنے کے یہ تابع داری کیا ہے؟ یہ واجب ہے تابع داری کی، یہ فرض نہیں واجب ہے۔ ہوں کو سنا جائے، پس اگر معارض آ جائے یہ تابع داری والا واجب آخر کے، سنا جائے اے واجب دوسرے واجب دے معارض آ جائے، اور جی میں کہڑا بے پیچھے اٹھنا واجب سی کہندا اجے تشہد رہندا ہے، واجب ہے جی، اے میں سلام میں تابع داری واجب ہے، اجے دا تشہد رہندا ہے۔ تو دوسرا،
تو نہیں مناسب یہ کہ فوت کر دے اس واجب کو، بلکہ لائے اس واجب کو پھر، تابعداری، اس لیے کہ لانا اس واجب کو نہیں فوت کرے گا تابع داری کو بالکلیہ. سمجھ آئیے؟ یہ بھی مگر بس لگی ہوندی نال نال ٹردی ہوندی ہے جی. بعض مؤخر کرے گا اس کو. ہن سنیا جی، متابعت معاقت ہی فوت کر دے گی واجب بالکلیہ کو. تے جے فوراً تشہد ادھا چھڑ کے اٹھ پوے ایندا اے واجب رہ گیا، کیونکہ تشہد ادھا رہ جاوے سارا رہ جائے برابر ہے، پڑھ چکے. سنیں، پس اگر لائے گا دونوں واجبوں کو دو میں سے ایک کی تاخیر کے ساتھ، یہ اولا ہے دو میں سے ایک کو بالکلیہ ترک کرنے سے. یہ اولا ہے دونوں سے یہ ترک کرنے سے. کی مطلب کہ یہ پہنچا ہے وعلیٰ عباد اللہ الصالحین تک، امام کھڑا ہو گیا یا امام نے سلام پھیر دیتا ہے، تو ہونے وے کہ یہ تشہد پورا کر کے تو پھر اٹھے یا پھر سلام پھیرے. وہ ایک مطابت وچ تاخیر ہوئی، مطابت بالکل ختم نہیں ہوئی، تو جے فوراً اٹھتا ہے نا تو مطابت دی تاخیر کو بچتا ہے نا، تو یہ واجب بالکل یا رہ جائے گا. اس واسطے تاخیر تے واجب دونوں ہو جان، اے اولا ہے کہ ایک واجب ہوئے دوجا بالکل یا رہ جائے. اور شہزادے ہوں مسئلے ان کی اور کوئی طریقہ دسو سمجھانے دا، ٹل لات رہے ہیں جی. بسم اللہ جی. ہوں سنیا جی، اے تسی واجب دا واجب نال مقابلہ آیا ہیں، برخلاف اس صورت کے جب معارض آ جائے متابعت کے واجب کے سنت معارض آ جائے، اس لیے کہ ترک سنت اخف ہے واجب کی تاخیر سے. ہوں بھی تسبیح آج ایک پڑھیے تو امام کھڑا ہو گئے، پوریاں کردہ ہے تو مولوی جو تابع داری والا تاخیر ہوندی وہ واجب ہے. یا درود شریف پڑھ رہے دعا پڑھ رہے تو کی ہے یہ سنت ہے، تو وہ تابع داری کرنے کی ہے. اس واسطے بھی سنت کا ترک اخف ہے کس کی بنسبت. اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو جی. اور اگر رکوع کیا اس نے وطروں میں پہلے سے کہ پورا رکوع کر دیا امام نے وطروں میں رمضان میں ہر روز پہلے سے کہ پورا کرے مقتدی قنوت کو، تو ہن کی کرے؟ ہن کی کرے؟ او ایک منٹ بے ہن کرے تابعہو تو اس کی تابعداری کرے، اس لیے کہ قنوت معین نہیں ہے. اللہم انا نستعینک کا سنت پیچھے گزر گیا ہے، معین نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قنوت معین نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی مقدار ہے. سنی جے گل ایشا بس. اچھا جی، اجے کچھ بھی نہیں پڑھیا، صرف سوچتا ہے بے حافظ کرم والے بڑی سپٹال لائی کھڑے نے جی. بہرحال جب نہ پڑھے کوئی شے کن دعا سے تو نظر کرے، تو اگر خوف کرتا ہے رکوع کے فوت ہونے کا کوئی شے پڑھنے کے ساتھ قنوت سے تو چھوڑ دے اس کو، رکوع کرے اور رکوع کرے. سجدہ صاحب اس تے پینا کہ نہیں پینا تو مسئلہ آ جائے گا. مقتدی کو غلطی ہوئے تو سجدہ صاحب نہیں پیندا ہوندا جی، نہ اس تے تو نہ اس دے امام تے جی. وگرنہ پڑھ لے اندازہ اتنا کہ نہ فوت ہو سے رکوع کس کے ساتھ، پھر رکوع کرے. پھر اے تاسی پتر تابع داری قولی اچ کندے وچ اور من الواجب مطابقت المقتدی امام فی الارکان الفعلی، بھول گیا قولی نہیں فعلی، ارکان ان دی 5-6 صورتیں بنائیاں نے. اور اختلاف کیا امام نے مطابقت میں رکن قولی میں، کس میں؟ کیونکہ رکن قولی نماز وچ کوئی ہے، رکن قولی قرات پوری نماز وچ مولوی جی رکن ہوئے تو ہوئے قولی ہے کون ہے؟ کیونکہ تشہد واجب ہے، رکن قولی ایک ہی ہے نماز میں. رکن قولی کون؟ آگے جی سمجھ ایشا بس. رکن فعلی نے کیڑے کیڑے
قیام، رکوع، سجود، قد، تو خروج بھی سنی. تو اور وہ قرات ہے، پس ہمارے نزدیک نہ تابع داری کرے قرات میں تابعداری نہ کرے بلکہ سنے اور خاموش رہے، بلکہ مطلقاً نماز سریہ ہو یا اور موافقت کی ہے ہماری امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ نے جہریہ میں نے جہریہ کچھ نہ پڑھے، خفیہ پڑھ سکتے ہیں. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ اجمعین عنہم اجمعین، وہ فرماتے ہیں لازم ہے مقتدی کو تابع داری کرنی فاتحہ میں مطلقاً جی، مگر جب کہ خوف کرے رکعت کے فوت ہونے کا. بے آیا لیٹ امام قرات نیڑے لا کے رکوع جان لگے، کدے فاتحہ پڑھے گا دے اندر رکوع رہ جائے گا، شفا فرماندے ہن فاتحہ رہن دے رکوع چلا جائے، لیکن بھی اونجن تابع داری کرنی ہے. اور اصح یہ ہے کہ ساڑھے نزدیک اس وجہ تابع داری کوئی نہیں، رکن فعلی میں تابع داری ہے، رکن قولی میں. نہیں ہے. اور اصح یہ نواں مسئلہ اصح یہ ہے کہ لائے ثنا کو جی ثنا پڑھے، مگر جب کہ شروع ہو جائے امام کس میں، رات میں اگرچہ سریہ ہو. اے مسئلہ جی اگرچہ کیڑی زور بندہ زور تے اثر جلے پہلی رکعت وچ آیا ہے، کوئی 1-2 منٹ گزر گئے تے یقیناً امام اگر جا چکے ہیں نا، لہذا ہوں اے مسئلہ سمجھ لو نا. بھی ایسے سمجھے بھی سریہ بھی ٹھیک جلے ہے سنا پڑھی، لیکن وہ پیاندے بھی مطلقاً مسئلہ ہے. سنے ہی با وجہ نس کے اطلاق کے او بیزا قرئ القرآن بھی سننا تو تاں جے آواز آوے نہ آوے تو چپ. او پچھلے امام مقتدی دور والا یاد ہے پیچھے مسئلہ ہے جی. وَهُوَ قَوْلُ تَعَالَى وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ الْآيَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ بِالصَّوَابِ. اور جمعہ اور جہر کرے امام قرات کے ساتھ، اور جمعہ میں اور عیدین میں اور تراویح میں اور وطر میں رمضان میں گل مک گئی. اور اصرار کرے ظہر میں اور عصر میں اور ان رکعتوں میں جو عشاء عین کی اولیین کے بعد ہیں، ان میں اصرار کرنا ہے. اور دن کے نفلوں میں ایشا بس ہے، یعنی زور میں بھی اصرار ہے، عصر میں بھی، اور عشاء عین مغرب عشاء دیا، مغرب دی تیسری تے عشاء دی تیسری تے چوتھی. سنی جے گل. اور دن کے نفلوں میں اور منفرد مخیر ہے ان نمازوں میں کہ جہر کیا جاتا ہے یا جہر کرتا ہے امام، جیسا کہ متنفل باللیل وہ بھی مخیر ہے، لیکن دوجہ نے تنگ نہیں کرنا. جی اور اگر ترک کر دیا سورت کو عشاء کی اولیین میں تو پڑھے اس کو اخریین میں فاتحہ کے ساتھ جہرن. اور اگر ترک کر دیا فاتحہ کو نہ تکرار کرے اس کا اخریین میں.